बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। फहाशी की इजाज़त, ये क्या कर डाला है यासिर हुसैन साहब ने। और उसके बाद यासिर हुसैन इस वक्त कड़ी तनकीद की जद में है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। पाकिस्तान के जो अदाकार या अदाकाराएँ अक्सर अपने एक्शंस की वजह से, अपने बयानात की वजह से काफ़ी तनकीद की ज़द में आते हैं। और न सिर्फ पाकिस्तानी अदाकार, हिदायतकार और उसके अलावा अदाकाराएँ, ये सब तो हैं ही हैं, लेकिन अब राइटर्स देखें, जैसे खलीलुर रहमान कमर साहब का मामला हुआ। शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तमाम, यानी वो एक आई वॉच पे होते हैं कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा काम, निराला काम किया है यासिर हुसैन साहब ने। यासिर हुसैन साहब का ये काम कितना गलत है, इस पर ज़रा बात करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि फहाशी या फिर फोहश सेंटर्स की, फोहश थिएटर्स की इजाज़त, ये बड़ा ट्रिकी है। ये ज़रा सुनिएगा कि यासिर हुसैन साहब ने, मैं तमाम तर ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने पढ़ देता हूँ। थिएटर, टीवी और फिल्म अदाकार यासिर हुसैन की जानिब से मुल्क में फहश थिएटर्स को पेश करने की कानूनी इजाज़त दिए जाने के बयान पर उन्हें तनकीद का सामना है। यासिर हुसैन ने ये बात कहाँ की? ये बात की अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में, और उन्होंने बहुत सारी बातें की। ये क्लिप वायरल हो गया, और इससे पहले एक और क्लिप वायरल हो रहा था यासिर हुसैन का, अपनी अहलिया से मुतल्लिक वो बात कर रहे थे, और उसके अलावा प्रपोज़ करने के मामले पर भी बात कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि वो प्लांटेड था। ज़रा यासिर हुसैन साहब पर आते हैं। उन्होंने बताया कि वो महज 16 बरस की उम्र से थिएटर करते आ रहे हैं, और उनकी मकबूलियत और पहचान भी थिएटर ही है। ठीक हो गया। अदाकार का कहना था कि दुनिया भर में थिएटर अमीर लोगों की तफरीह का सबब होता है, और सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में भी ऐसा ही है, लेकिन इसके मुकाबले में पंजाब में उल्टा मामला है। उनके मुताबिक पंजाब में थिएटर आम लोगों की तफरीह का सबब है, और ये अच्छी बात है। इसी वजह से ही पंजाब में थिएटर अदाकारों के बच्चे भी आज तक थिएटर के पेशे से वाबस्ता हैं। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि अलबत्ता, अब ज़रा मुद्दे पर आते हैं, जो वो बात कहते हैं कि पंजाब में बनाए जाने वाले थिएटर्स में कुछ फहश और नामुनासिब मवाद ज़रूर होता है, लेकिन इसका शिकवा करने वाले अफराद को पोस्टर देखकर ही ऐसा थिएटर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है यहाँ पर, यानी ये आपकी यहाँ तक बात ठीक है कि जो लोग वहाँ देखने जाते हैं और उसके बाद ये शिकवा करते हैं कि वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो जब वो पोस्टर देखकर अंदर जाते हैं, तो पोस्टर देखकर ही अंदर जाते हैं, और पोस्टर में अगर ऐसी कोई नामुनासिब चीज़ है या कोई नामुनासिब मवाद है, तो वो उनको अंदाज़ा पहले ही हो जाना चाहिए, उसके बाद उनका शिकवा बनता नहीं है। यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक बात की है। अब आगे चलते हैं। यासिर हुसैन के मुताबिक जो लोग पंजाब के थिएटर्स में देखने के बाद शिकवा करते हैं, अच्छा, इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फहश, अब उनसे एक सवाल होता है कि पाकिस्तान में जो फहश थिएटर है, ये, इस पर आपकी क्या राय है? जिसमें वो ये बताते हैं कि मुल्क में फहश थिएटर्स को पेश करने की कानूनी इजाज़त दी जानी चाहिए। यासिर हुसैन साहब से अहमद अली भट्ट ये सवाल करते हैं कि यासिर साहब, ये बताइए कि जो फहश थिएटर्स हैं उनके बारे में, क्योंकि ये बात चल रही होती है पंजाब से, और पंजाब में लोग जो शिकवा करते हैं कि ये, और हमने कई मरतबा ये ख़बर सुनी है कि फ़लाँ थिएटर को बंद कर दिया गया पंजाब में ख़ास तौर पे, और ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा होता है। आगे वो दलील देते हैं कि मेरी ये बात ठीक क्यों है। यासिर हुसैन साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों को फहश थिएटर्स या फहश मवाद देखना होता है, वो हर हाल में कहीं से भी वो मवाद तलाश करके देख लेते हैं, और यही वजह है कि जो वो वाली वीडियोज़ हैं वो देखने में पाकिस्तान का कभी पहला तो कभी दूसरा नंबर आता है। ये यासिर हुसैन साहब ख़ुद बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जब बहुत सारे लोग फहश मवाद देखना चाहते हैं, तो हुकूमत को कानूनी तर्ज पर ऐसे मवाद को दिखाने की इजाज़त दे देनी चाहिए, और इससे हुकूमत पैसे कमाए। यानी एक ऐसी नामुनासिब बात उन्होंने कह दी है, एक मुल्क के जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान,
اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یاسر حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا حال ویسے ہی اتنا برا ہے اور اس سب کے بعد پھر یہ چیزیں عام کر دینی چاہیے جیسے دیگر ممالک میں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں آپ کا ایک دستور ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان میں قوانین ہے اس میں شریعت کا نفاذ ہوتا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کہ جن سے نہ صرف تباہی آتی ہے، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ذہنی تباہی ہے وہ تو الگ ہی ہے. کیا ہم دوسروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہم اتنے گرے ہوئے ہیں، اور پھر ہم یہ شکوہ کسی سے کیوں کریں کہ بھئی یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ چائنا کی سازش ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک کی سازش ہے، اور یہ بڑا چلتا ہے کہ یہ اسرائیل کی سازش ہے. پاکستان میں جب ہمارے اداکار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فحش مواد دکھانے کی اجازت دی جانی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب تھمبنیلز بنا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ضرور کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کی ویڈیوز میں ایک کلک بیٹ آئے اور اس کے علاوہ وہ وہاں سے پیسے کمائیں. لیکن یہ اگر پاکستان اس چیز کی اجازت دے گا تو پھر اسی لمحے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہے گا. پھر پاکستان کوئی اور ملک، یعنی پھر ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں کہہ سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یاسر حسین صاحب نے بات کی ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ریئیکشن ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن انہوں نے ایک مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک پنجابی تھیٹر دیکھا، لیکن دیکھیں وہ خود بھی یہی دیکھ رہے ہیں. اس کے آغاز میں کچھ ڈانسر نے 5 سے 10 سیکنڈز تک ایک گانے میں پرفارم کیا اور وہ چلی گئی. لیکن تھیٹر ختم ہونے کے بعد مذکورہ ڈانسرز نے انہی گانوں پر پرفارمنس کی. یاسر حسین نے بتایا کہ انہوں نے ڈانسرز کی پرفارمنس نہیں دیکھی، لیکن بہت سارے لوگ مذکورہ پرفارمنس دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. اسی لیے ایسے مواد کو قانونی طور پر دکھانے کی اجازت دی جانی چاہیے. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ یہ آپ ایک آئین کے زمرے میں، قانون کے زمرے میں، یا پھر شریعت کے زمرے میں، اس کو آپ کون سا لباس پہنائیں گے کہ بھئی تمام تر جو خواتین ہیں وہ ننگی ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اپنا ڈانس پیش کریں یا پھر کوئی فحش حرکتیں پیش کریں اور آپ لوگ دیکھیں، محظوظ ہوں، حکومت پیسے کمائے. یہ کہہ رہے ہیں یاسر حسین صاحب. اور دیکھیں، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ ایسا مواد ضرور دیکھا کہ جس کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یاسر حسین صاحب اس بیان پر ہو سکتا ہے بہت جلد معافی مانگ لے، کیونکہ یہ بیان گلے کی ہڈی بن چکا ہے ان کی. کیونکہ گلے کی ہڈی ایسی چیز ہوتی ہے، نہ اس کو آپ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. تو یاسر حسین صاحب کو دیکھنا پڑے گا. اور وہ آگے یعنی ایک بات کہتے نہیں ہیں، اس کی ایک دلیل دیتے ہیں، اس دلیل سے پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اور آگے، اور پھر مثال پیش کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فحش تھیٹرز کا حصہ بننے کے حق میں نہیں. بھائی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ فحش تھیٹرز کو دکھانے کی اجازت ہونی چاہیے، آپ اس میں حصہ نہیں ہیں، آپ اس میں حصہ نہیں بننا چاہتے، تو پھر باقی لوگ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ حصہ بنیں؟ وہ بھی نہ بنے نا. پھر جب آپ اپنے لیے ایک چیز غلط سمجھتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہ چیز ٹھیک کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یاسر بھائی یہ تو یعنی ایسی بات ہی نہیں ہے نا. اور وہ خود اس طرح کا مواد نہ بنائیں گے اور نہ ہی اس طرح کا مواد دیکھنے کا شوق ہے. آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے ایک پنجاب میں جا کر ایک تھیٹر دیکھا کہ جس میں فحش ڈانسرز کی آپ نے بات کی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھنے کا شوق نہیں رکھتے. تو یا پھر آپ تجرباتی بنیادوں پر وہ کرنے گئے ہوں گے، یہ آپ کی بات ہے. لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے حکومت فحش تھیٹرز کو قانونی اجازت دے. کتنے بڑے دماغی المیے کی بات ہے کہ ہمارے اداکار جو فلمز بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکٹنگ کرتے ہیں، بہت سارے اور کام کرتے ہیں، برانڈنگ کرتے ہیں، لیکن بنیادی ترین چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے جس کا ہر سیاستدان تقریباً ایک جیسا نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان مدینے کی ریاست کی طرز پر بنائے،
لیکن یہاں ہمارے جو بنیادی ترین چیزیں ہیں وہ بھی ان اداکاروں کے ذہنوں میں نہیں ہیں کہ بھئی کم از کم عملی طور پر نہ ہی صحیح پاکستان میں ایک نظام ہے، پاکستان میں ایک ریاست ہے، پاکستان میں ایک شریعت کے کچھ قوانین یہاں پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یعنی پارلیمان میں کوئی بل آئے اور یہ کہا جائے اور یہ بل یا پھر یہ قرارداد منظور ہو، اسی کلمے والی عمارت کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے پارلیمان کے باہر، اور آیات قرآنی وغیرہ اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عمارت میں کھڑے ہو کر سیاستدان یہ بتائیں کہ ہمیں فحش مواد دیکھنے والی قوم کے لیے ہم ایک اور سہولت پیدا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہم یاسر حسین صاحب کی پرزور فرمائش پر یہ سب کرنے جا رہے ہیں، تو کیسا لگے گا؟ کیسا مذاق اڑایا جائے گا؟ پھر ہم کیسے کہیں گے کہ بھئی ہم اسلامی ہیں یا پھر ہم نام نہاد اسلامی ہیں؟ پھر ہم دوسروں کو یہ کیسے کہیں گے کہ بھئی آپ نے آواز نہیں اٹھائی فلسطین کے حق میں، آپ نے اسرائیل کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ تو یار یہ بچوں جیسی جو باتیں ہیں وہ اگر آپ کریں گے، اس کے بعد پھر کیا وقت آپ کی رہے گی؟ کیا لاجک آپ نے پیش کیے، پھر آپ نے مثال دی ہے، یعنی عجیب۔ اور یاسر حسین نے جو بات کی ہے اس کے بعد لوگ ان کو پاگل قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ دماغی یا پھر عقلی فقدان ہے یہاں پر جو یاسر حسین صاحب میں پایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین، اب دیکھیں جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی، سوشل میڈیا صارفین بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی وہ بات کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو یہ اگر ہو گیا، مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فحش تھیٹر یہ سب کچھ جاری کرو، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر سب کہیں گے کہ بھائی اس ایک چیز کی جو کہ خوابگاہ میں ہوتی ہے تو اس چیز کی بھی پھر سڑک پر اجازت دے دیں۔ باقی یہی بچتا ہے نا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، تو اگر پھر حکومت یہ بھی عام کر دے تو آپ کی جو بات ہے، میرا خیال ہے اس پر نوٹس ہونا چاہیے۔ جس انداز کا آپ نے کنٹینٹ پروڈیوس کیا یا پھر آپ نے جو بات کہی ہے، اس کو فائر وال کہاں ہے جو اس کو دیکھے کہ یاسر حسین صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔